ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے مرزا غالب، اور جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے اس نظم میں اردو اور فارسی کے مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب کے فکر و فن کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں غالب کے کمالات کو سامنے لانے کی سعی کی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ فکر انسان، انسان کی سوچ، تیری ہستی، تیری زندگی روشن ہوا، ظاہر ہوا۔ پرے مرغ تخیل یعنی خیال کے پرندے کے پر، رسائی پہنچ، تا کجا کہاں تک۔ کہتا ہے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا۔ کہتا ہے انسان کی فکر پر یا انسان کی سوچ پر تیری زندگی کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی، یعنی یہ بات انسان کے خیال میں آ گیا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ جو خیال کے پرندے کی پرواز ہے یہ کتنا اونچا ہے، یعنی اس کی رسائی کہاں تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غالب کا جو تخیل ہے، اس کے خیال کی عظمت ہے، فکر کی بلندی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کافی اونچی ہے اور اس کے خیالات کافی گہرے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیری زندگی کی وجہ سے، تیری شاعری کی وجہ سے، تیری ذات کی وجہ سے انسان کو یہ پتہ چلا کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو خیال ہے، جو تخیل ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بی رہا، محفل سے پنہا بی رہا۔ سراپا سر سے پاؤں تک، اور بزم سخن شاعری کی محفل، اور پیکر جسم، زیب محفل محفل کی خوبصورتی، اور پنہا چھپا ہوا۔ اب یہاں پہ کہتا ہے تا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا۔ اب یہاں پہ شاعری اور غالب کو انہوں نے دو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے تھا سراپا روح تو، اے غالب تم سر سے پاؤں تک یوں سمجھیں کہ روح کی حیثیت رکھتے ہو، بزم سخن پے کر تیرا، اور جو تمہاری شاعری ہے وہ جسم کی طرح ہے، یعنی انہوں نے غالب کو ایک روح اور اس کی جو شاعری ہے اس کو جسم قرار دیا ہے۔ زیب محفل بی رہا، محفل سے پنہا بی رہا، تم محفل کی خوبصورتی بھی رہے اور محفل سے پوشیدہ بھی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ محفل میں جو شاعری ہوتی تھی اس میں تمہاری وجہ سے خوبصورتی آتی تھی، تیری شاعری کی وجہ سے محفل کی خوبصورتی بنتی تھی، اور یہ بھی ہے کہ تمہاری شاعری اس قدر پیچیدہ ہوتی تھی، گہری ہوتی تھی کہ اکثر تیری شاعری کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا، اسی لیے تم محفل کی خوبصورتی بھی ہو لیکن محفل سے پنہان بھی ہو۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ سوز زندگی، زندگی کی حرارت، اور جو مستور ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، یعنی تمہاری آنکھ ہر اس خوبصورتی کو دیکھتی ہے۔ بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، جو زندگی کی حرارت بن کر ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے غالب تم ہر اس چیز کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہو، تمہاری آنکھ اس گہرائی کو دیکھ سکتی ہے جس میں زندگی کی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی حرارت جن جن چیزوں میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، غالب کو کہتا ہے آپ کی آنکھ اس کی گہرائی کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتی ہے۔ جس طرح غالب کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں زندگی کے جو مختلف چیزیں ہیں، مختلف راز ہیں،
اس کو غالب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سامنے لاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ زندگی کی حرارت، زندگی کی خوبصورتی جن چیزوں میں پوشیدہ ہے، تمہاری آنکھ اس خوبصورتی کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کو حصار۔ محفل ہستی زندگی کی محفل، بربت ساز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعری مراد ہے، سرمایہ دار مالا مال، اور سکوت کو حصار پہاڑوں کی خاموشی۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، کہتا ہے زندگی کی جو محفل ہے وہ تیری شاعری کی وجہ سے مالا مال ہے، خوبصورت ہے۔ جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کو حصار، جس طرح پہاڑوں کی خاموشی میں ندی کی خوبصورت آواز کی ندی کی جو آواز ہوتی ہے وہ انتہائی خوبصورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح تیری شاعری بھی زندگی میں اتنی ہی خوبصورت محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی اچھی لگتی ہے۔ تیرے فردوس تخیل سے قدرت کی بہار، تیرے کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبز زار۔ فردوس تخیل خیال کی جنت، قدرت نیچر، بہار کا موسم خوبصورتی، کشت کھیت کو کہتے ہیں، فکر سوچ کو کہتے ہیں، اور عالم دنیا کو کہتے ہیں، سبز زار سبزے کی طرح۔ اب دیکھیں کہتا ہے کہ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، کہتا ہے تمہارے خیال کی خوبصورتی کی وجہ سے جو نیچر ہے، جو قدرت ہے، اس کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی تم اپنے خیالات کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے جو نیچر کی جو خوبصورتی ہے اس کو سامنے لاتے ہو۔ تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبز زار، اور کہتا ہے کہ تمہارے خیال کی جو کھیتی ہے، تمہاری سوچ کی جو کھیتی ہے، اس سے سبزے کی طرح کی دنیائیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو خیال کی کھیتی ہے اس میں بڑے خوبصورت خیالات اگتے ہیں، بڑے خوبصورت سوچ سامنے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری فکر کی وجہ سے انتہائی خوبصورت شاعری جنم لیتی ہے۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ مضمر چھپی ہوئی، اور شوخی تحریر کی خوبصورتی، تاب گویائی بولنے کی طاقت، جنبش حرکت، لب تصویر کے لب۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تم جس طریقے سے جس اچھے انداز میں شاعری کرتے ہو اس میں زندگی پوشیدہ ہے، زندگی چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، اور تمہارے بولنے کی طاقت کی وجہ سے تصویر بھی بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہو کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ تصویریں بول رہی ہیں۔ اچھا، نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب ایجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ نطق زبان کو کہتے ہیں، ناز فخر، لب ایجاز معجزے والی زبان، اور محو حیرت میں ڈوبا ہوا، ثریا ستارے کو کہتے ہیں، رفعت پرواز کی بلندی۔ نطق کو سو ناز ہے تیرے لب ایجاز پر، کہتا ہے کہ جو زبان ہے، جو ادب ہے، وہ تمہاری زبان پر، تمہارے معجزے والی زبان پر فخر کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح زبان بولتے ہو کہ ادب بھی اس پر فخر کرتا ہے۔ اور محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، تمہاری زبان، تمہاری شاعری کی جو بلندی ہے، اس پہ جو آسمان کے ستارے ہیں وہ بھی حیرت میں ڈوب گئے ہیں کہ اس قدر تمہاری شاعری بلند ہے، اس طرح اونچی تمہاری شاعری پرواز کرتی ہے۔ شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندزن ہے غنچۂ دلی گل شیراز پر۔ شاہد مضمون کا مشاہدہ کرنے والے، تصدق ہے یعنی قربان ہے یا تصدیق کرتا ہے تیرے انداز پر،
انداز جو رنگ ہوتا ہے، رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ خندزن ہے، ہنستا ہے۔ غنچۂ دلی، دلی کی کلی، اور گل شیراز، شیراز کی مٹی۔ اب دیکھیں، کہتا ہے کہ شاہد مضمون، جو مضمون کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، جو ناقدین ہیں، تصدق ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں یا مر مٹتے ہیں تیرے انداز پر۔ تیرا انداز اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جو ناقدین ہے، جو محققین ہے، وہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں یا اس کی بہترین ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ خندزن ہے غنچۂ دلی گل شیراز پر۔ اور جو دلی کی کلی ہے، یعنی غالب کی بات کر رہا ہے کہ غالب کی جو شاعری ہے، اس کا فن ہے، وہ اس قدر بہترین ہے کہ وہ شیراز کی مٹی پہ ہنستا ہے۔ ظاہر ہے شیراز میں سعدی بھی ہے اور حافظ شیرازی بھی ہیں، جو فارسی کے بہت ہی مشہور شعراء ہیں۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری شاعری کے مقابلے میں ان کا فن، ان کی شاعری کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری شاعری، تمہارا فن ان پہ بھی ہنستا ہے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، آرامیدہ ہے، مدفون ہے، آرام کر رہا ہے۔ اور گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ اچھا، گلشن ویمر، ویمر جرمنی کا شہر ہے، اور جہاں پہ گوئٹے جو کہ مشہور شاعر ہیں وہ دفن ہیں، اور ہم نوا جو تمہاری طرح کا شاعر، ہم آواز، خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے۔ اب کہتا ہے کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے۔ کہتا ہے افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ تو اس مقام پر آرام کر رہا ہے جو کہ تباہ ہے۔ دلی پر آپ جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ حملے ہوئے ہیں، اور حملوں کی وجہ سے دلی جو ہے تباہ و برباد ہو چکی تھی کئی دفعہ۔ تو کہتا ہے تم اسی اجڑی ہوئی تباہ جو علاقہ ہے، دلی ہے، اس میں تم مدفون ہو، اور تمہارے مقابلے میں جو تمہارا ہم نوا ہے، یعنی گوئٹے، وہ ایک ایسے علاقے میں، ایسے شہر میں دفن ہے جو ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ لطف گویائی، بولنے کی مٹھاس، بولنے کا مزہ، ہمسری یعنی برابری کرنا، تخیل خیال، اور فکر سوچ، فکر کامل مکمل سوچ، ہم نشیں ساتھی، ایک جگہ بیٹھنے والے۔ کہتا ہے لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں۔ کہتا ہے تم جس انداز سے بولتے ہو، تمہارے بولنے کی جو مٹھاس ہے، اس کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا، تمہاری شاعری کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، جب انسان کے خیال اور فکر آپس میں برابر نہ ہوں، دونوں میں اونچائی نہ ہو، تب تک ایسی شاعری ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے غالب، تمہارا تخیل اور تمہاری فکر کامل ہیں، مکمل ہیں، اور یہ ایک ساتھ کامل ہیں، دونوں اونچے ہیں، دونوں برابر ہیں، اسی لیے اتنی بہترین شاعری ہوتی ہے۔ ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین۔ اچھا، یہاں پہ نظارہ آموز یعنی نظارہ دیکھنے والا، نگاہ نکتہ بین باریکی کو سمجھنے والی نگاہ۔ اب یہاں پہ غالب ہندوستان کی صورتحال کا یہاں پہ علامہ اقبال ہندوستان کی جو صورتحال ہے، ہندوستان کی جو ابتری ہے، اس کا رونا رو رہا ہے۔ کہتا ہے ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، افسوس کر رہا ہے کہ اب کیا ہو گیا ہندوستان کی سرزمین کو۔ آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین، کہتا ہے غالب کو پکار رہا ہے کہ تم نظارے دیکھنے والے ہو، تمہاری نگاہیں باریک بینی کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جیسے لوگ ہندوستان میں اب دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔ ہندوستان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غالب جیسے لوگ پیدا نہیں کرتا۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ گیسوئے اردو، اردو کے بال، منت پذیر زیر احسان ہونا، شانہ کندھے کو کہتے ہیں، شمع یہ سودائی یعنی دیوانہ، اچھا، دل سوزی دل جلانا۔
کہتا ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، کہتا ہے اردو کے جو بال ہیں اب بھی ان کو کسی کندھے کی تلاش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اردو ادب کو مزید پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے غالب کی طرح جو اس کو سنواریں، جو اس کو اور خوبصورت بنا دیں۔ شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، اور اردو ایک ایسی شمع ہے جس کو ایسے پروانوں کی ضرورت ہے جو اس پر جان دے دیں، جو اس پر اپنا دل چلائیں، یعنی اردو پہ محنت کریں، غالب کی طرح وہ بھی شاعری کریں۔ اے جہاں آباد اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نالائے خاموش تیرے بام و در۔ اچھا، جہاں آباد دلی کا پرانا نام ہے، اور گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں اور مرکز کو بھی کہتے ہیں۔ سراپا مکمل طور پر، نالا فریاد، بام چھت کو کہتے ہیں، در دروازے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ غالب دلی کی طرف مخاطب ہے، دلی سے مخاطب ہیں۔ اے جہاں آباد، کہتا ہے اے دلی، اے گہوارہ علم و ہنر، اے علم و ہنر کا مرکز۔ دلی کو کہتا ہے کہ اے دلی، آپ تو علم و ہنر کا مرکز ہو، سینٹر ہو۔ ہے سراپا نہ لئے خاموش تیرے بام و در، لیکن اب تیرے جو دروازے ہیں، تیری جو چھتیں ہیں، اس میں ہر طرف ہمیں خاموشی کی فریاد نظر آتی ہے، یعنی تمہارے دروازے، تمہاری چھتیں، تمہارے گھر، سارا کچھ جو ہے فریاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، خاموشی کی زبان میں فریاد کر رہے ہیں۔ ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک پہ لاکھوں گوہر۔ اچھا، خوابیدہ سوئے ہوئے، مدفون، شمس سورج، قمر چاند، اچھا پوشیدہ چھپے ہوئے، گوہر موتی۔ کہتا ہے ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، اے دلی تمہارے ذرے ذرے میں سورج اور چاند مدفون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر گوشے میں بہت عظیم انسان سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ مدفون ہے۔ یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک پہ لاکھوں گوہر، یوں تمہاری جو مٹی ہے، تمہاری زمین ہے، اس میں لاکھوں موتی جیسی شخصیات پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دلی میں بہت عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، اور یہ عظیم شخصیات کی سرزمین ہے، اور لاکھوں جو علم و ہنر کے جو بہترین شخصیات ہے وہ یہاں پر مدفون ہے۔ دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ اب یہاں پہ آخری شعر میں غالب کی طرف اشارہ ہے، کہتا ہے اے دلی، یہاں پہ ایسے شخص بھی دفن ہے جس پر پورا زمانہ فخر کرتا ہے، اور تجھ میں تیری مٹی میں وہ چمکدار موتی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیری مٹی میں غالب جیسے چمکدار موتی دفن ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔